حضرات محترم اور سامعین کرام، جس ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، وہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا ابتدا اسی مہینے سے ہوتا ہے اور ختم ذی الحجہ پر جا کر ہوتا ہے۔ اسلامی سال کے ابتدا میں بھی قربانی ہے، اسلامی سال کے انتہا میں بھی قربانی ہے۔ دونوں قربانی توحید کی بنیاد پر ہے۔ ابتدا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کے ساتھ قربانی دیے، اور انتہا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے طور پر پیش کیا۔ تو دونوں میں قربانی ہے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو ہر وقت ہر لمحہ قربانی کے لیے تیار رہنا ہے، خواہ وہ قربانی مال کے سلسلے میں ہو یا وقت کے سلسلے میں ہو یا اولاد کے سلسلے میں ہو۔ ہر وقت ہمہ ہر ضرورت کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ ماہ محرم الحرام جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی تاریخ کو 1 محرم الحرام کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سامنے آئی۔ سب سے پہلی تاریخ، نیو ایئر کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اسی مہینے کے 10 تاریخ کو، جسے یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، اس تاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان شہید ہوئے۔ اس شہادت کی پس منظر کیا ہے، ذرا ان کو سن لیجیے۔ حضور پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کو نبوت کے عہدوں سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، اور آپ کے آخر عمر میں جب نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا، فتح مکہ کے بعد گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سورہ فتح میں اسی کو بیان فرمایا ہے کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلافت سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ اجماع صحابہ سے، تمام صحابہ کا اتفاق رائے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول بنایا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فتنہ شروع ہو گیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے۔ انکار کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ ہی نہیں نکالیں گے، بلکہ انکار کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم بیت المال میں جمع نہیں کریں گے، زکوٰۃ ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر جسے چاہیں گے مستحقین میں سے دیں گے۔ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ حضور علیہ السلام کے پاس جمع ہوتے تھے سارے، اور آپ علیہ السلام مصرف کا خرچ کرتے تھے۔ تو لوگوں نے حضرت ابو بکر کو دینے سے منع کر دیا، تو حضرت ابو بکر نے ان سے جنگ کا اعلان کیا۔ یہ مسئلہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر کو مشورہ دینے لگے کہ وہ تو زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو نہیں دے رہے ہیں، بیت المال میں نہیں جمع کر رہے ہیں، زکوٰۃ تو نکال رہے ہیں، اس کا انکار تو نہیں کر رہے ہیں، ذرا آپ اپنی حکومت کو مضبوط کر لیجئے، آپ اپنا پیر اچھی طرح سے جما لیجئے، پھر ان سے نمٹ لیں گے۔ تو حضرت ابو بکر نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی بیشی کی جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین مصطفیٰ میں
ذرہ برابر بھی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر حضور کے زمانے میں زکوٰۃ میں کوئی ایک بکری کا بچہ دیتا تھا تو ہم وہ بکری کا بچہ بھی لیں گے، اور ان سے جنگ ہوئی۔ پھر ایک دوسرا فتنہ شروع ہوا، نبوت کا دعویٰ، جھوٹے نبیوں کا دعویٰ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد بہت سے لوگوں نے خود کو نبی کہنا شروع کر دیا کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نبی ہیں، اب آؤ میری پیروی کرو، اب آؤ میری اتباع کرو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی جنگ کیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ انہی فتنوں کی سرکوبی میں گزر گیا۔ اسلام کا دائرہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ آپ کے 4 سالہ دور حکومت میں اندرونی خانہ کی جو فتنہ تھا، آپ نے اسی کی سرکوبی پر توجہ دیا، اسلام کی لشکر کو آگے نہیں بھیجا، غیر مسلم ممالک میں اس کے دین کی تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا، پہلے اندرونی خانہ سے نمٹنا ضروری سمجھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان بنایا ملا، خود کی اصلاح کیا ہوا ملا، اب مدینہ اور مکہ اور اس کے ارد گرد میں کوئی فتنہ نہیں تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فوج کو دور دور تک بھیجا، یہاں تک کہ ایران بھیجا، فارس بھیجا، قیصر و کسریٰ فتح کیا آپ کے زمانے میں، اور اسلام زور و شور کے ساتھ، قوت اور مضبوطی کے ساتھ بڑھتا گیا۔ اللہ نے ان کے دور میں اسلام کو ایک بلند شان و شوکت عطا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی فتح کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپسی اختلاف کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ باغیوں نے شہید کر دیا۔ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی اور پھر خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے چنا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا۔ اختلاف اس وجہ پر تھا کہ پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ کے بیعت سے پہلے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، آپ ان سے ان کا قصاص لیجیے، آپ اس کا انتقام لیجیے، پھر ہم آپ کے ہاتھ بیعت کریں گے۔ اور حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم حکومت تھوڑا جما لیتے ہیں، پیر جم جائے تو پھر ان سے قصاص اور انتقام بھی لے لیں گے۔ اس بات کو لے کر اختلاف شروع ہو گیا اور معاملہ آگے بڑھا۔ حضرت علی کا زمانہ بھی گزر گیا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خلافت آئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک خلافت کا باغ ڈور سنبھالا۔ 6 ماہ کے بعد جب حضرت معاویہ کے درمیان اور حضرت حسن کے درمیان اختلاف بڑھ گیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن کے لیے ایک بہترین قدم اٹھایا جس کی مثال دنیا میں آج نہیں ملتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہدے سے اور اپنی حکومت سے دستبردار ہو گئے اور حکومت کے باغدور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب اچھی طرح سے اسلام کی اشاعت میں لگ گئے، اور پھر وہی زمانہ لوٹ کے آ گیا جو حضرت عمر کے زمانہ تھا۔ جس طرح اسلام کا شان و شوکت حضرت عمر کے زمانے میں تھا، اسی طرح شان و شوکت واپس آ گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ اب کوئی اختلافات باقی نہیں رہا، آپسی سارے رنجش ختم ہو گئے، اور پھر 10 سال حکومت گزرنے کے بعد تو ایک صحابی ہے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، بیعت رضوان میں یہ شامل تھے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا اخلاص کے ساتھ کہ دیکھیں، آپ سے پہلے بھی حکومت کے لیے اختلاف شروع ہو چکا تھا، اور آپ اگر انتقال کر جائیں تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں آپ کے بعد بھی مسلمانوں کی تلوار ایک دوسرے سے نہ الجھ جائے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں نہ ہو جائے، اس لیے میرا یہ مشورہ ہے
کہ آپ ولی عہد کے طور پر کسی کو اپنا نائب متعین فرما دیں کہ وہ آپ کے بعد حکومت کے باغ ڈور سنبھالے اور کسی کو اس میں اختلاف نہ ہو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب غور و فکر کیا اور اپنے بیٹا یزید کو اس عہدے کے لیے مستحق سمجھا اور اپنا بیٹا یزید کو مقرر کر دیا کہ میرے بعد یزید اس سلطنت کا باغ ڈور سنبھالے گا، اسلامی سلطنت کا حکمراں یزید ہوگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد تمام لوگوں نے بیعت کر لیا یزید کے ہاتھ پر، صرف 5 لوگ رہ گئے تھے، ایک عبداللہ ابن زبیر، ایک عبداللہ ابن عمر، ایک عبداللہ ابن عباس، 3 ہو گئے، ایک عبد الرحمن ابن ابو بکر، 4 ابو بکر کے بیٹے، اور 5واں ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ ان 5 نے یزید کو سلطنت کا اہل نہیں سمجھا، تو انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ کو سلطنت کے اہل نہیں سمجھتے۔ بات چلتی رہی، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کا انتقال ہو گیا، بچے 4 لوگ۔ 4 لوگوں میں سے 2 لوگوں نے اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اختلاف و انتشار کو بچانے کے لیے 2 لوگوں نے بیعت کر لیا۔ اب بچ گئے 2 لوگ، ایک عبداللہ ابن زبیر اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن زبیر مکہ میں رہتے تھے، ان کے چاہنے والے مکہ میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے عافیت اس بات میں سمجھی کہ ہم مکہ سے نہیں نکلیں گے جب تک کہ ہمارے اور یزید کے درمیان صلح نہ ہو جائے، آپس میں بات چیت نہ ہو جائے، اس وقت تک ہم مکہ سے نہیں نکلیں گے۔ اور یزید کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنا فوج مکہ میں بھیجے، اور یہی مشورہ حضرت حسین کو دیا کہ آپ مدینہ میں آپ کے بہت سارے محبین ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، یزید کی ہمت نہیں ہے کہ وہ مدینہ میں لشکر بھیجے آپ سے بیعت کے لیے۔ ہاں جب بات صلح ہو جائے تو پھر آپ باہر نکلیں، فی الحال مدینے سے باہر نہ نکلیں۔ ادھر کوفہ کے طرف سے، کوفیوں کی طرف سے ہزاروں کی تعداد میں خطوط آنے لگے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر یزید سے مقابلہ کریں گے، صلح کریں گے اس سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلسل کوفیوں کی طرف سے خط آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ان خطوط کو دیکھنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ فرما لیا کہ ہم اب کوفہ جائیں گے اور کوفہ جانے کے بعد اس معاملات سے نمٹیں گے۔ تو صحابہ کرام جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے سمجھایا کہ آپ کوفہ مت جائیے، آپ کے جان کے اندیشہ ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ آپ پر کوئی خطرہ لاحق ہو جائے، اس لیے آپ ابھی مدینہ سے باہر مت جائیے۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو یہ سارے خطوط ہیں، ایک نہیں ہزاروں خط آئے ہیں کوفہ سے، مجھے کوفہ جانے دو۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کوفہ جا کر اس مسئلے سے نمٹا جائے۔ تو پھر مشورے سے یہ طے ہوا یہ آپ یک وقت مت جائیں، آپ اپنا سفیر بھیجیں، آپ اپنا وکیل بھیجیں اور وہاں کے وہ حالات کا جائزہ لیں، اگر حالات خوشگوار رہے اور وہ اوکے کر دے تو آپ پھر اپنا رخت سفر باندھ لیں اور کوفہ چلے جائیں۔ تو وکیل کے طور پر مسلم بن یقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ مسلم بن یقیل کوفہ پہنچے، کوفہ والوں نے ان کا شایان شان استقبال کیا، خوب اچھی طرح ان کا استقبال ہوا، اور تمام کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا کہ ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، ہم حضرت حسین کو مرتے دم تک ساتھ رہیں گے۔ یہ عہد اور پیمانہ لیا، اور پھر جب یہ حالات دیکھے مسلم بن عقیل نے تو حضرت حسین کے نام ایک خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے، کوفیوں نے آپ کے نام پر بیعت بھی کر لیا ہے اور آپ سے وفاداری کا عہد بھی کر لیا ہے، اور یہ خط روانہ ہو چکا ہے حضرت حسین کی طرف، مدینہ کی طرف۔
اور ادھر یزید کو خبر لگی کہ حضرت حسین کوفہ آ رہے ہیں اور کوفی حضرات ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو یزید نے کوفہ کے گورنر کو بدل دیا۔ پہلے جو گورنر تھا کوفہ کا، اس کو ہٹا کر ابن زیاد کو متعین کر دیا، اور ابن زیاد بڑا ظالم شخص تھا، بڑا جابر شخص تھا، اس کو اللہ کا خوف نہیں تھا اس کے دلوں میں، تقویٰ و طہارت کیا چیز ہوتی ہے اس کو کوئی خبر نہیں تھی، یہ بڑا ظالم انسان تھا۔ تو یہ ابن زیاد رات کے اندھیرے میں چادر سے چہرے کو ڈھک کر کوفہ میں داخل ہوا اور یہ اعلان کروایا کہ حضرت حسین آ گئے۔ تمام کوفی اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور ان کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر ابن زیاد اچانک اپنے چہرے سے چادر ہٹایا اور ننگی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ خبردار، اگر تم میں سے کوئی بھی شخص حسین کا ساتھ دے یا حسین کے ماننے والے، حسین کے جاننے والے کو پناہ دے تو اس کا انجام موت ہے، اس کی سزا صرف ایک ہی ہے، سرطن سے جدا، کوئی دوسری بات نہیں کی جائے گی اس سے، اگر کسی نے بھی حسین کے ہاتھ پہ بیعت کیا یا اس کا ساتھ دیا۔ تو تمام کوفی جو اب تک حضرت حسین کے نام پہ مر مٹنے کو تیار تھے، تلوار کی چمک نے اس کے دل میں حسین کی محبت کو ختم کر دیا، اور پھر وہ حضرت حسین کے خلاف ہو گئے اور یزید کے فوج میں داخل ہو گیا، ابن زیاد کے فوج میں داخل ہو گیا۔ حالات یہاں بدل گئے تھے، کوفی جو وفاداری کے عہد کر چکے تھے وہ بے وفا ہو گئے تھے، اور اس کی خبر حضرت حسین کو نہیں لگی۔ ادھر مدینہ سے حضرت حسین چل پڑے اور ادھر کوفہ کے حالات ایک دم بدل گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل دوبارہ خط لکھتے تو اس سے پہلے مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ کر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت حسین کو خبر دینے والا کوئی نہیں تھا، حضرت حسین اس طرف چل پڑے تھے۔ راستے میں ایک کربلا نامی جگہ ہے، وہاں پر ابن زیاد کے لشکر نے حضرت حسین کو روک لیا کہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو کوفیوں کی طرف سے مجھے یہ خطوط ملے ہیں، میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ اس لشکر نے آگے بڑھنے نہیں دیا، تو حضرت حسین نے ان سے 3 مطالبہ رکھے ان کے پاس۔ سب سے پہلا مطالبہ کہ مجھے یزید سے ملنے دو، ملک شام جانے دو، میں ان سے براہ راست بات کر اپنا مسئلہ حل کر دوں گا۔ اگر میں اسے اس عہدے کے لیے حق پر دیکھوں گا تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، اگر وہ اس عہدے کے حق پر نہیں ہوگا تو میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، ہمیں ملک شام جانے دو۔ اور دوسرا یہ مطالبہ کیا کہ اگر مجھے ملک شام بھی نہیں جانے دے رہے ہو تو مجھے براہ راست ابن زیاد سے ملنے دو، میں اس سے باتیں کروں گا، اپنی بات ان تک رکھوں گا۔ اگر تم یہ بھی نہیں چاہتے تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس لوٹ جاؤں گا۔ یہ خبر ابن زیاد کو پہنچی، یہ مطالبے ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد اس بات کو تیار ہونے ہی والا تھا کہ حسین کو دربار میں بلا لیا جائے اور پھر ان سے بات کی جائے۔ اسی میں ایک شمر نامی بدبخت شخص تھا، اس کا وزیر، اس نے کہا کہ حضور آپ تو حکومت کے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، حسین بڑی مشکل سے ہتھے چڑھا ہے، آپ اس کو یوں ہی جانے مت دیجیے، ان سے بیعت لیجیے، یہ ان کی کیا مجال کہ آپ کی حکومت کے خلاف یہ بغاوت کرے، اگر نہیں مانتے ہیں تو آپ ان کا سر جدا کر دیجیے۔ اور وہ اس کے بہکاوے میں آ کر اسی شمر کے ماتحت میں ایک لشکر بھیجا حضرت حسین سے مقابلے کے لیے۔ کربلا کے میدان ہے، حضرت حسین ایک طرف ہے، دوسری طرف شمر نامی شخص سپہ سالار بن کر اپنے لشکر کے ساتھ۔ ان سے حضرت حسین نے مخاطب ہو کر کہا کہ ظالموں، تم کس سے لڑنے آئے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، کیا تم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ نہیں سنا کہ حسین مجھ میں سے ہے، میں حسین میں سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا؟ کیا تم نے یہ بھی نہیں سنا سید الشباب اہل الجنہ کہ حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہے؟ کیا تم نے یہ بھی نہیں سنا؟ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں
تو تمہارے درمیان صحابی موجود ہے، زید ابن ارقم سے جا کے پوچھ لو، مالک زید ابن ارقم سے جا کے پوچھ لو، اور بھی دیگر صحابی ہے ان سے جا کے پوچھ لو، وہ تمہیں حقیقت بتا دیں گے۔ اور آخر میں آپ نے یہ کہا کہ اگر یہ بھی تم نہیں مان رہے ہو تو ذرا خود غور کر لو، ابھی اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے؟ نبی کے اولاد میں سے کوئی براہ راست اس کی اولاد موجود ہے؟ کیا تم نبی کے اولاد کو، اہل بیت کو قتل کر دو گے؟ اس نے ایک نہ سنی اور پھر جنگ شروع ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ جوشیل تقریب اگر پہاڑ کو سنایا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین کو سنایا جاتا تو وہ شک ہو جاتی، سمندر کو سنایا جاتا تو پانی تھم جاتے، ہواؤں کو سنایا جاتا تو ہوا رخ موڑ لیتے، لیکن جن ظالموں کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریاد کر رہے تھے، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اہل بیت کے خون سے اپنے ہاتھ کو مت رنگو، لیکن اس کے دل میں جگر نہیں تھا، اس کے سینے میں جگر نہیں تھا، ایک پتھر تھا جو پگھلنے والا نہیں تھا۔ حضرت علی کے اس میدان میں 9 بیٹے شہید ہوئے، حضرت حسین کے بیٹے 2 بیٹے شہید ہوئے، حضرت حسن کے بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت حسین کا بیٹا علی اکبر وہ میدان میں نکلا اور لوگوں سے مقابلہ شروع ہوا، ایک آدمی آتا تھا وہ اس کو ڈھیر کر دیتا تھا، اسی طرح سب کو ڈھیر کرتا رہا۔ تو شمر نے کہا کہ اس طرح یہ نہیں مرے گا، شہید ہوگا، ایک لشکر کے ساتھ جاؤ اور اس کا گھیراؤ کرو اور پھر ایک وقت بار کرو اس کا، اور پھر اس کو گھیر کر محاصرے میں لے کر گردن پر وار کیا اور سرطن سے جدا کیا۔ حضرت حسین نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دودھ پیتا بچہ کو گود میں لے کر کہا کہ ظالموں، تمہیں مجھ سے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اس دودھ پیتا ہوا بچہ تمہیں کیا بگاڑا؟ ایک تیر آیا اور سینے سے پار ہو گیا اس معصوم بچے کو۔ یہ داستان سن کر کیوں نہ آنکھیں آنسو بہائے، کیوں نہ دل روئے؟ حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں جو ہوا وہ بڑا دردناک واقعہ ہے، اگر تفصیل سے سنایا جائے تو بہت وقت لگے گا اور آنکھیں خون کے آنسو روئیں گے۔ حضرت حسین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ نماز کا وقت آیا، حضرت حسین سجدے میں چلے گئے اور ظالموں نے سجدے کے حالت میں سر تن سے جدا کر دیا۔ صرف سر تن سے جدا نہیں کیا بلکہ حضرت حسین کے سر کو نیزے میں پھنسا کر گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے جسموں کو، ان کے اولادوں کے جسموں کو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے جسموں کو گھوڑے کے نالوں سے روندا کیا اور تشتری میں پیش کر کے ان کے سر کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ ابن زیاد بڑا بدبخت شخص تھا، اس نے چھری سے حضرت حسین کے ہونٹ پر مارنا شروع کیا۔ اس مجلس میں ایک بوڑھے صحابی تھے، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے برداشت نہیں ہو سکا، وہ تڑپ اٹھے اور کہنے لگا کہ اے زیاد، ارفع صوتک، تم اپنی چھڑی کو دور کرو اس ہونٹ سے، خدا کی قسم ان آنکھوں نے حضرت حسین کے اس ہونٹوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹوں سے ملتے ہوئے دیکھا، تم اس چھڑی کو دور کرو، تم کس کے ہونٹ پر تم چھڑی لگا رہے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ اس ہونٹ کو چوما ہے۔ کبھی یہ حسین اپنے چھوٹے بچپن میں، لڑکپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے بنتے تھے ان کے لیے، اونٹ بنتے تھے ان کے لیے۔ نماز کی حالت میں حضرت حسین کندھے پر بیٹھ جاتے تھے، سجدے کی حالت میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں حسین گر نہ جائے، میں اٹھوں تو اس کو چوٹ آ جائے۔ ظالموں، بدبختوں، تم کس ہونٹ پر چھری لگا رہے ہو؟ حضرت حسین نے قربانی دے کر دین کو بچایا، آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس قربانی کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حسین کے نام پر سچی محبت پیش کیا جائے، ان کے نام پر قرآن کریم پڑھ کر ان کے نام درود و سلام بھیجا جائے، ان کے نام سے صدقہ کیا جائے، ان کے نام سے غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، محتاجوں کی ضرورت پوری کیا جائے۔ لیکن آج ہم اور آپ حسین کے نام پر کیا کر رہے ہیں؟ ڈھول بجا رہے ہیں، تعزیہ نکال رہے ہیں،
عاشورہ کا دن جس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے۔ اس عاشورے کے دن شربت پلائے جاتے ہیں، دودھ پلائے جاتے ہیں، اور بولا کیا جاتا ہے حضرت حسین کی یاد میں کرنا ہے۔ ارے بدبختوں، حضرت حسین نے تو اس دن میں دین کی خاطر قربانیاں پیش کی، اپنے پورے خاندان کو تہو تیگ کر دیا، لیکن ظالموں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ کیا کر رہے ہو؟ محرم میں شادی بیاہ کو لوگ حرام سمجھتے ہیں، شادی بیاہ کو لوگ ناجائز سمجھتے ہیں۔ ذرا سن لیجئے شادی یہ ہے کیا چیز۔ اگر ہم صرف شادی اور نکاح کو سمجھ لیں تو مسئلہ ہی سارا حل ہو جائے۔ شادی عام حالت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ عبادت ہوا کرتی ہے، اور عبادت کسی مہینے میں ناجائز ہو سکتی ہے، کسی گھڑی میں ناجائز ہو سکتی ہے۔ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 محرم کو کیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹی ہے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، جس میں سے 2 بیٹی کی شادی ایک روایت کے مطابق محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ کی شادی محرم کے مہینے میں ہوا ہے ایک روایت کے مطابق، اور بھی 2 روایت مختلف ہے اس کے۔ اور حضرت رقیہ، حضرت عثمان سے جن کی شادی ہوئی وہ محرم کے مہینے میں ہوئی، اس کی 2 روایت ہیں، ایک دوسرے مہینے کی بھی روایت ہے۔ تو محرم میں کس قدر شادی کرنا گناہ ہو گیا ہے، خوشی کے محفل لگانا کیوں گناہ ہو گیا ہے۔ حسین کے یاد میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین اس مہینے میں شہید ہوا ہے، اس لیے ہم شادی بیاہ نہیں کرتے۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ باپ بڑا ہے یا بیٹا بڑا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، تو جس مہینے میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں اس میں کیوں شادی کر رہے ہو؟ حضرت حسین جس مہینے میں شہید ہوئے اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا، عقیقہ کرنا گناہ ہے، تو پھر جس مہینے میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں جو حضرت حسین کے والد محترم ہے، مرتبے میں ہر اعتبار سے حضرت حسین سے بڑا ہے، تو پھر اس کے شہادت والے مہینے میں کیوں شادی کر رہے ہو؟ سینے کو پیٹنا، کپڑے کو پھاڑنا، چہرے پہ تھپڑ مارنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ شریعت نے اس جسم کا ہمیں مالک نہیں بنایا ہے، محافظ بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے۔ وہ کہے کہ میں اپنا جان اپنی گلے میں پھندا ڈال رہا ہوں، میں اپنا جسم کاٹ رہا ہوں، آپ کو کیا جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، ہم اس ہاتھ کا مالک نہیں ہیں، ہم اس ہاتھ کا محافظ ہے۔ ہم سینے کا مالک نہیں ہے، سینے کا محافظ ہے، مالک اس کا اللہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ حدیث سن لیجئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیس منا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا واسطہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ وہ کون شخص ہے؟ ضرب الخدود، من ضرب الخدود، جو چہرے کو پیٹے، جو سینے پر ہاتھ مارے، اور آگے فرمایا وشق الجیوب، جو کپڑوں کو پھاڑے، کسی غم کی وجہ سے، حسین کی یاد میں ہو یا کسی دوسرے غم کی وجہ سے ہو، جو سینے کو پھوٹے اور کپڑے کو پھاڑے۔ ودعا بدعوت الجاہلیہ، جو تماشا زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا وہی تماشا اگر ابھی کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق نہ ہم سے ہے، نہ آل رسول سے ہے، نہ صحابہ کسی سے ہے۔ کسی صحابہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مقدس ہستی کوئی ہو سکتی ہے؟ حضرت حسین تو ان کے نواسے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یاد میں تو مجلس دنیا بسائی گئی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہماری کیا ضرورت ہے؟ سورج اور چاند ستارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکالے گئے اور پیدا کیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پیدا فرما جانے کے غم سے زیادہ کوئی غم ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں اپنے چہرے پر تھپڑ مارا ہے، اپنے کپڑے کو پھاڑا ہے، یا غم کی محفل لگایا ہے، نوحہ کیا ہے، نہ کسی دوسرے صحابہ نے۔ تو حضرت حسین کی یاد میں محفل سجانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ جو شخص نوحہ کرے
اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اور جو نوحہ سنے اس پر بھی اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار ہو۔ اب جو محفلوں میں جاتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، میلوں میں جاتے ہیں، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو اس میلے کو دیکھنے جاتے ہیں اس پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار ہے۔ اللہ کی لعنت سے بڑھ کر کوئی بد دعا ہمارے لیے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم اور بزرگوں اور دوستوں، حضرت حسین سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ صدقہ و خیرات نکالا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے ان کے نام پر ان کا ثواب ان تک منتقل کیا جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، محتاجوں کو ضرورت ان کی پوری کی جائے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نوحہ کیا جائے، کپڑے پھاڑے جائے، نماز اور دیگر اعمال کو چھوڑ کر مجلسیں سجائے جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے حسینی بنا دے، ہم سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا بنا دے، ان کے لیے ان کے جذبوں کی قدردانی ہمیں عطا فرما دے، اور سچے محبت کرنے والا بنا دے، بدعت سے، خرافات سے، گناہوں کے کام سے بچنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔